اللہ تعالیٰ نے تم کو روزے رکھنے کا حکم دیا ہی نہیں، دیا ہی نہیں، تو پھر کس کو دیا؟ یا ایھاالذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو گئے ہو، جو صاحب ایمان ہو گئے ہو۔ اچھا، تو پھر صاحب ایمان کون لوگ ہیں؟ قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قالوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ جب تک ایمان قلب میں نہیں اتر جائے گا تو مومن مت کہنا اپنے آپ کو۔ زبان سے کلمہ پڑھ بھی لیا تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ سے مسلمان نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اچھا، تو پھر روزے کیوں رکھوایا جاتا ہے؟ کھانے میں ایسی کون سی بری چیز ہے؟ حلال کھانا کھانا تو جائز ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کھانے سے ماہ رمضان میں کیوں منع کیا؟ حقیقت میں یہ روزے کیوں رکھوائے جاتے ہیں؟ تاکہ یہ ہمارا جو اندر کا سسٹم ہے مسلسل 15-16 گھنٹے یہ مسلسل چلتا رہتا ہے۔ اگر اندر غذا جانا بند ہو جائے تو طہارت پیدا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ ہم نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم پاک ہو جاؤ۔ تقویٰ تو تب آئے گا نا، پاک تو تبھی ہوں گے جب ہمارے اندر غذا تھوڑی کم ہوگی۔ لیکن ہمیں ان تمام چیزوں سے کیا مطلب؟ ہمیں تو بس بھوکا روزہ رکھنا، ہم تو اس رب کو یاد ہی نہیں کریں گے جس نے ہمیں پیدا کیا، بلکہ اتنا یاد کرو ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہو ہمیشہ۔ اچانک مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے تو میں بتاتا چلوں۔ حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت پرانے ولی ہیں۔ وہ ایک مرتبہ، اب ان کی زندگی دیکھیں، وہ ہر وقت اللہ 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 اسی کی یاد میں رہتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ گلیوں سے گزر رہے تھے، انہوں نے اچانک دیکھا کہ کچھ بچے ایک ضعیف انسان کو پتھر مار رہے ہیں، ڈھیلے مار رہے ہیں۔ تو انہوں نے روکا، ان بچوں کو منع کیا، ڈانٹا۔ تو وہ بچے کہتے ہیں اے ابو بکر ہمیں منع مت کریں، یہ اسی چیز کے قابل ہے، تاکہ ہم چاہتے ہیں اور اس کو پتھر مارے اور جو ہے وہ ڈھیلے مارے۔ آگے سے آپ نے پوچھا کہ اس کا قصور کیا ہے، اس نے کیا کیا؟ تو وہ بچے کہنے لگے حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ یہ اللہ کو دیکھتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں۔ اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ تو اپنے محبوب کے لیے خاص رکھا ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قریب گیا اس درویش کے پاس تو وہ رو رہا تھا اور دھیمی آواز سے کہہ رہا تھا یا اللہ تو کتنا اچھا ہے، میں یہاں تیری یاد میں بیٹھا ہوا ہوں اور تو مجھ پر پتھر پھینکوا رہا ہے۔ تو میں نے اس درویش سے پوچھا کہ بابا یہ بچے تجھ پر بہتان لگاتے ہیں، تجھ پر تہمت لگاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کیا تہمت لگاتے ہیں؟ تو آگے سے میں نے کہا کہ یہ بچے کہتے ہیں کہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ تو اللہ کو دیکھتا ہے۔ تو اس نے زور سے چیخ مارا اے ابو بکر شبلی، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے اپنی محبت میں دیوانہ بنا کے رکھا ہے، اگر وہ مجھے ایک پل کے لیے بھی بھول جائے تو میں اس کی محبت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں۔ ایک پل بھر کے لیے بھی اگر وہ مجھے بھول جائے تو میں اس کی محبت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں۔ اور پھر وہ روتا ہوا وہاں سے اٹھا اور وہاں سے نکل گیا
اور جاتے جاتے اس نے ان اشعاروں کو پڑھا، وہ مسواک قلبی، تیرا ٹھکانہ میرا دل ہے، وہ ذکر کا فی فمی، تیرا ذکر میرے زبان پر ہمیشہ جاری ہے، خیالو کا فی عینی، تیرا خیال ہمیشہ مجھ پر غالب رہتا ہے، وہ عین تقیب، تو پھر میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، سب کی بس کی بات نہیں۔ ہم تو بھول گئے، اس کو یاد کرنا ہی بھول گئے۔ کون یاد کرتا ہے؟ کوئی وجہ ہونا چاہیے، کسی کو مصیبت آنا چاہیے تبھی اس کو یاد کرتے ہیں، ورنہ ہمیں کیا ضرورت اسے یاد کرنے۔ ہمیں یہ یاد ہے کہ آم میٹھا ہوتا ہے، لیکن ہم یہ بھول گئے کہ آم میں یہ مٹھاس کس نے پیدا کی۔ ہمیں یہ یاد ہے کہ انار کھانے سے خون بنتا ہے، لیکن آج ہم بھول گئے کہ انار میں یہ خون بنانے کی صلاحیت کس نے رکھی۔ ہمیں یہ یاد ہے سیب کھانے سے طاقت ملتی ہے، لیکن ہم یہ بھول گئے سیب میں یہ طاقت کس نے رکھی۔ ہم تو دنیا دار ہیں، ان تمام چیزوں سے ہمیں کیا مطلب، حالانکہ اس نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ہمارا ذکر اتنا کرو، سوتے وقت، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، ہر وقت، یہاں تک کہ جب تم نیند میں ہو تب بھی ہمارا ذکر جو ہے وہ تمہاری زبان پر جاری ہو۔ میں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے، جاوید بھائی سامنے بیٹھے ہیں، پوچھ لینا ان سے، شہر بنگارا پلی اور محلے کا نام کنڈا بیٹا، اور نام بھی بتا دیتا ہوں اس کا، شمشیر نام تھا اس کا۔ اس کی ماں مر گئی تھی اور اس کے دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں، وہ فقط ہمیشہ اپنی ماں کو یاد کرتا تھا، اور اس کا یاد کرنے کا طریقہ بھی بالکل الگ تھا۔ وہ جب بھی اپنی ماں کو یاد کرتا تو اپنے آپ گول پھرتا، گول گھومتا اور اپنی ماں کا نام لیتا، یاد کرتا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور سوتے وقت بھی جب بھی وہ سو جاتا تو اچانک وہ اٹھ جاتا، نیند میں ہی رہتا، عادت ہو گئی تھی اسے، نیند میں بھی وہ اٹھتا اور اپنے آپ گول گھومتا اور اپنی ماں کا نام پکارتا، یاد کرتا اپنی ماں کو۔ جب ماں کی محبت میں اسے کوئی خبر ہی نہیں، اسے ہوش ہی نہیں کہ نیند میں یہ اپنی ماں کو یاد کر رہا ہے، جب ماں کی محبت میں یہ نیند میں بھی اس کی ماں کو یاد کرتا ہے، تو ہمیشہ اپنے زبان پر یہی ذکر رکھو، اللہ اللہ اللہ۔ جب وہ نیند میں اس کی ماں کو یاد کرتا ہے تو تمہاری نیند میں تم اپنے خدا کو یاد نہیں کر سکتے۔ اس رب کو اتنا یاد کرو، اس کے محبوب کو اتنا یاد کرو۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، انہیں آگ صلی اللہ کہتے کہتے، وما علینا الا البلاغ